یہ زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، یعنی یہ جہاں کیسے پیدا کیا گیا؟ اور اس سوال کے اوپر آپ جتنا بھی ریسرچ کریں اتنی ہی آپ کو کم معلومات ملے گی، لیکن سائنس کی دنیا میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہی سوال ہے کہ یہ جہاں کیسے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، جدید سائنس میں جیسے کہ بگ بینگ تھیوری ہے اور اسی طرح اور بھی جدید تھیوریز ہیں جو اس بارے میں پریڈکٹ کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین آسمان کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ ناظرین، اسلام ہمیں بتاتا ہے اتنا آج کی جدید سائنس بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ جدید سائنس بھی اس چیز سے قاصر ہے۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اور بگ بینگ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی مادہ تھا ہی نہیں، اور بغیر ماس کے اتنا بڑا دھماکہ ہونا ایک ناممکن اور نامعقول سی بات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی تقدیر لکھ چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو عرش کے نیچے پانی تھا اس سے ایک گونٹ پانی لے کر اس کو بادلوں کی شکل میں تبدیل کر خلا بنا دیا، مطلب کہ تحت الثری سے لے کر عرش تک ہر چیز جو ہے وہ اس بادل ایک قطرے پانی کے اندر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سمندر کے اوپر اکثر بلبلے بنتے ہیں، تو اسی طرح اس پانی کے سمندر کا ایک چھوٹا سا بلبلہ ہے جس پر اللہ کا عرش ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان سے جلوہ فرما ہے۔ ناظرین، اگر ہم بگننگ آف ٹائم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور جو کچھ تھا ان سب کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا، اور آج بھی وہ اسی قطرے کے حصار میں ساتوں زمین آسمان دن بدن مزید تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آج اگر ہم دیکھیں جدید سائنس آبزرویبل یونیورس کے مطابق پریڈکٹ کرتی ہے کہ یعنی کہ یہ تقریباً 100 ارب نوری سال کا سفر بتاتے ہیں، یعنی کہ یہ جہاں ایک سیکنڈ میں 70 کروڑ کلومیٹر کی رفتار سے چاروں طرف پھیل رہا ہے، جو روشنی کی سپیڈ سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پھیل رہا ہے جہاں۔ اور ایک وقت میں جب یہ جہاں پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ جو بگ بینگ اصل میں بتایا جاتا ہے وہ بگ بینگ حقیقت میں یہ نہیں تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، وہ بگ بینگ یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے یہ جہاں ایک چھوٹے سے قطرے کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب پانی کو بھاپ بنایا جاتا ہے تو پانی کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بہت ساری سپیس آ جاتی ہے، اور یہ سپیس اتنی ہے کہ جو شخص سپیس کو سمجھتے ہیں وہ اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جہاں کو بنانے میں کتنا وقت لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر اس جہاں کو پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن کتنی مدت کے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم جو رائے دے سکتے ہیں تو اس میں میری رائے یہ ہے یہ تقریباً ایک دن ہمارے زمان و مکان کے مطابق 5 ارب نوری سال کے زمانہ ہے جسے اللہ پاک ایک دن کہہ رہا ہے، اور یہ رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے تمام علماء کرام اس پر تقریباً متفق ہیں کہ یہ جو 6 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے یہ ہمارے عام دن نہیں ہیں۔ ناظرین، اگر اس رائے کے ذریعے ہی سہارا لیا جائے تو 6 دنوں کے اندر تقریباً یہ 30 ارب نوری سال بنتے ہیں، یعنی کہ جتنا ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے 14.5 ارب سال پہلے دنیا وجود میں آنا شروع ہوئی، مگر اگر ہم اس رائے کو اگر دیکھیں تو تقریباً یہ 30 ارب نوری سال بن جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز واضح بیان کی ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں پیدا کیا، یعنی پہلے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت کو بنایا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو بنایا، اور تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تمام نباتات اور جڑی بوٹیوں اور انواع اقسام کی چیزوں کو پیدا کیا، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر زمین پر رہنے والی مخلوق جیسے سانپ، بچھو، شیر، گائیں، بھینس وغیرہ، یعنی کہ روایات میں 18,000 قسم کی مخلوق بتائی جاتی ہے جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، یہ یعنی چوتھے دن پیدا کیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ذریعے بنایا۔ پہلے 2 دن کے اندر یعنی کہ پہلے دن جو 5 ارب سال تک وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ پانی جو ایک بلبلہ تھا سمندر کے اندر جو ابلا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے دن کے اندر اتنا پھیلا دیا کہ جتنا کہ آج آبزرویبل یونیورس پھیل چکی ہے۔ 5 ارب سال تک اس گونٹ پانی کے مالیکول اس خلا کے اندر شروع میں بادلوں کی رفتار سے پھیل رہے تھے، جیسے جیسے وہ پھیلتے جا رہے تھے اتنی ہی سرعت کے ساتھ اتنی تیزی آ رہی تھی، اور آج دیکھیں کہ ایک سیکنڈ میں 70 کروڑ کلومیٹر کی رفتار سے یہ خلا کی جلی یعنی فیبرک آف دی کاسموس
جو ہے یہ پھیل رہی ہے اور تقریباً یہ پچھلے 30 نوری ارب سال سے اب تک پھیل رہی ہے۔ جو آبزرویبل یونیورس ہے یہ جو ہے آسمان دنیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا اور اسی طرح ساتواں آسمان، یہ جو ہیں یہ سب اس آبزرویبل یونیورس سے ایک الگ جہان میں ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ آبزرویبل یونیورس دوسرے آسمان کے سمندر کے اندر ایک گیند کی طرح یا ایک موتی کے سائز جتنا ہو، اسی طرح تیسرا آسمان کے سامنے یہ دوسرا آسمان اس طرح ہے جیسے کہ ایک بہت بڑے خلا یا ایک بہت بڑے سمندر صحرا کے اندر کوئی گیند یا کوئی موتی وغیرہ پڑا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک مختصر سی میری رائے کہ یہ جہاں کیسے پیدا کیا گیا۔ ایسا سوال ہے جو کوئی 5-10 منٹ کی ویڈیو میں آپ مزید وسعت سے نہیں بیان کر سکتے، تو اس کے لیے ہمیں مستقل طور پر اس کے بعد اس کے اگلا ایپیسوڈ بنانا پڑے گا۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے تاکہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو کیسے حکمت، تدبیر اور مستقل پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا۔